کہ خدا کے بندے تو یوں ہے لاکھوں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر ظہیر الحسن میر ہے اور میں 2019 سے ریٹائر ہوا ہوں میوں ہاسپٹل سے ایز اے ایڈمنسٹریٹر۔ میں وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں اور اس وقت علی اجمیری فری ڈرگ بینک کو ہیڈ کر رہا ہوں، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں۔ یہ ہماری آرگنائزیشن 2012 میں جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی اور ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ جو ہے تنظیم اس وقت آرگنائزیشن بنی۔ میں اس وقت AMS تھا میوں ہاسپٹل میں، OPD میرے انڈر تھا، OPD کے ساتھ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس، اور وہ ہڑتال تھی ینگ ڈاکٹرز کی، اور جس کی وجہ سے ہم خاصے پریشان تھے۔ تو ینگ ڈاکٹرز بھی بڑا پریشر ڈال رہے تھے اور ہمیں بھی پریشر تھا کہ ہم اس سٹرائک کو جو ہے وہ ناکام کریں۔ سیکرٹری صاحب کا پریشر تھا۔ تو ایسے ہی میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے آفس میں، تو کوئی 20-25 کے قریب بزرگ مرد اور خواتین میرے آفس میں ایک دم سے داخل ہو گئی۔ تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا، میں ذرا تھوڑا سا اپنی ٹینشن میں تھا، تو میں نے بیل دی، اپنے PN کو بلایا۔ تو میں نے اس کو کہا یہ کیوں اندر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے روکا لیکن رکے نہیں۔ اب وہ کہنے لگے اپنی پنجابی میں کہ ڈاکٹر صاحب سان دوائی نہیں مل رہی، اسی پریشان ہیں، زکوٰۃ کی دوائی بھی نہیں مل رہی۔ وہ میں ٹینشن میں تھا، میں نے ان کو نکال دیا، جھڑکا۔ میں نے کہا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، جا کے آپ وزیر اعلیٰ سے کہیں یا MS سے کہیں، میں ایک دوائی کہاں سے لاؤں؟ خیر وہ چلے گئے۔ میں اپنی روٹین میں داتا صاحب حاضری دیتا ہوں۔ اس وقت میرا خیر یہ حلیہ نہیں تھا، میں کلین شیو ایک آفیسر تھا جیسے ہوتے ہیں، پینٹ کوٹ ٹائی شائی لکھاتا تھا۔ میں جب اپنے روٹین وزٹ پہ شیرین داتا دربار گیا تو وہاں پہ مجھے بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوا، اور جس نے مجھے میرا ہلا کے رکھ دیا۔ وہ مجھے وہاں پہ جب کھڑا تھا آنکھیں بند کر کے، تو بالکل وہی منظر تھا جیسے میرے ارد گرد لوگ ہیں وہ شکایت کرنے کہ ہمیں دوائی نہیں مل رہی، اور میں اس واقعے کو بھول چکا تھا۔ خیر میں واپس آیا، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میرا ایک کلاس فیلو تھے، میں نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ ڈاکٹر طیبر صاحب ابھی ہماری اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ کو میں کچھ پیسے دیتا ہوں، میرے پاس ہیں پڑے ہوئے، 2500 روپیہ تھا میرے پاس۔ تو میں نے کہا میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ ایسے کریں کہ اس سے میں میڈیسن منگواتا ہوں تو آپ ان کو دیں مریضوں کو۔ ایکچولی تو وہ ڈیمانڈ وہ تو نہیں تھی جو میں ان کی پوری کر سکتا، وہ 2500 کا میوں ہاسپٹل کی OPD میں کیا کام ہے، لیکن میں اپنے اندر جو ایک ریگریٹس تھے ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا۔ سو میں کوئی وے ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس نے میری طرف دیکھا سر سے پاؤں تک اور مجھے کہا کہ تو پاگل ہے، یہ اسٹیٹ کے کرنے والے کام ہے، 4000 مریضوں کو ہم کہاں سے دوائی دیں گے؟ لیکن میں پریشان تھا، میں نے کہا یار تو مہربانی، میں تجھے لوہاری سے بڑے بڑے جار منگوا دیتا ہوں۔ اس وقت شومی قسمت کے پیناڈول بھی ہمارے شارٹ ہوئی تھی، اور زکوٰۃ کے ٹینڈر جو تھے کسی وہ کوڈل فارمیلٹیز کی وجہ سے ڈیلے ہو چکے ہوئے تھے، تو میڈیسن کی بہرحال کافی شارٹیج تھی۔ خیر اس کے دل میں آئی، اس نے میری بات مان لی، وہ بیٹھ گیا میرے کہنے سے۔ اس کے بعد تو خیر اس کی جس لیول پہ اب پہنچ گئی الحمدللہ، وہ 2500 روپے سے جو ہم نے کام شروع کیا تھا، پھر اس کی رجسٹریشن ہوئی ایز اے پراپر NGO، پھر اس کی ویب سائٹ ڈیولپ ہوئی، پھر
ہم نے اور آگے بڑے مارکرز اچیو کیے. پہلے ایک ہمارا سینٹر تھا میو ہاسپٹل میں، اس کے بعد میاں منشی میں ڈائلسس سینٹر جو ہے وہ ہم نے بنایا، اور اس ڈائلسس سینٹر الحمدللہ اس وقت 18 مشینز ہیں وہاں پہ لگی ہوئی، اور ان کی ساری جو ہے مینٹیننس، ان کی کیمیکلز وغیرہ، اور جو بھی ان کے ویئر ٹیئر ہیں، آر او پلانٹ، یہ وہ سب الحمدللہ علیج ویری فری ڈرگ بینک اپنے غریب مریضوں کے لیے کر رہا ہے. پھر ہمارا دوسرے سینٹر کا قیام ایل جی ایچ میں ہوا، یہاں پہ بھی ہم نے یہ سینٹر کھول دیا. داتا دربار میں ہماری ایک ڈسپینسری ہے. میو ہاسپٹل میں ہمارا او پی ڈی تو چلتا ہے، جیسے پیشنٹ آتے ہیں او پی ڈی سے پرچیاں لے کر ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں. اس کے علاوہ کینسر کو ہم کیٹر کر رہے ہیں، وہاں پہ کینسر وارڈ میں جتنے بھی پیشنٹ ہیں ان کی میڈیسن، ان کے انویسٹیگیشن، یہ الحمدللہ علیج ویری ڈرگ بینک کر رہا ہے. میاں منشی ہاسپٹل میں ہم او پی ڈی جیسے میو میں ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم الٹرا وسٹ، میگنا وسٹ ڈائز یہ خاصی ایکسپینسو ہیں جو کہ اس میں استعمال ہوتی ہیں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین میں. بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ ہم ان کو فری مہیا کرتے ہیں. اور ایک اینٹی ڈی انجیکشن بھی. دادا دربار ہاسپٹل میں ہم جو ڈسپینسری کھولی ہے اس میں او پی ڈی ہے ہمارا، وہ الحمدللہ وہ رن کر رہا ہے. تو یہ تقریباً ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے جو 2,500 سے کام شروع کیا تھا، یہ 4 کروڑ سے زیادہ سالانہ چلا گیا ہے. صرف ڈائلسس کی مد میں ہمارا اخراجات تقریباً منتھلی 12 لاکھ کے قریب ہیں. اسی طرح کینسر کے ہیں، باقی جنرل میڈیسنز ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایمبولینس سروس بھی ہے. ایمبولینس سروس میں ہم پیشنٹس کو فری ٹرانسپورٹیشن دیتے ہیں ود ان دا لاہور سٹی، اور جو بہت غریب ہوتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہ کفن کا سارا سامان وہ بھی رکھا ہوا ہے. کرائیٹیریا مستحقین کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو ہاسپٹلز میں لائنوں میں لگ کے دوائیاں لیتے ہیں وہ واقعی غریب لوگ ہوتے ہیں. اس میں شاید ہی کوئی خال ایسا ہو کہ وہ خرید سکتا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر سینٹر پہ لکھ کے لگایا ہوا کہ یہاں پہ ادویات زکوٰۃ کے فنڈ سے دی جاتی ہیں. میرے جو اپنے سٹاف کو آرڈر ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ لکھ کے لگا دیا، اب آپ نے کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا. بہت سارے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں جو اپنا ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو دے دیں. جو ہمارے پاس ایمبولینسز میں جو ہم ڈیڈ باڈیز شفٹ کرتے ہیں، مریضوں کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ، اور ان کے علاقے جہاں پہ ڈیڈ باڈی چھوڑنی ہوتی ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہوتے ہیں، تو ہم چپکے سے رکھ دیتے ہیں کہ یہ سامان لے لیں. اگر وہ لے لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی شکریہ یہ میں کر لوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ اس طرح جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے یہ بیٹا بیٹی بہن بھائی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہم اتنے تو ہیں کہ ہم ان کے لیے 2 گز کپڑا لے لیں اور باقی چیزیں خرید لیں. تو یہ ہمارا کرائیٹیریا ہے. میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ کام کروں گا، لیکن جب سے یہ میں نے کام شروع کیا مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا. آپ جو خدمت ہے نا یہ ہر حال میں قبول ہے. عبادات جو ہیں وہ انسان میں تفاخر اور غرور، کثرت عبادت پیدا کر دیتی ہے. خدمت عاجزی پیدا کرتی ہے، اور خدمت ہر حال میں قبول ہوتی ہے. آج کی میری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ خدا کے بندے تو یوں ہیں لاکھوں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہی صحیح عبادت ہے. تو یہ ہماری تنظیم کا مختصر سا تعارف تھا.